28واں پارہ ہے ہمارا اور سورۃ مجادلہ شروع ہوتی ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کاری تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خولتا بنت سالبہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کا شکوہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے کہا اپنے نبی سے اپنے شوہر کا شکوہ کر رہی تھی. کہہ رہی ہے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، خسر خسر سنائی دیتی تھی. ان کے شوہر کا نام اویس بن صامت تھا. انہوں نے اس عمر میں آپ سے اظہار کر لیا تھا. ان کی بیوی پوچھ رہی تھی کہ اب بتائیں میں کیا کروں. ابھی آپ شکوہ کر کے جا ہی نہیں تھی تو قرآن کی آیتیں اتر آئیں. آگے تفصیل اس کی ہم دیکھیں گے ساری. عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں کہیں جا رہے تھے تو اسی عورت خولا نے آپ کو ٹھہرا لیا. آپ آرام سے کھڑے رہے. جب وہ پوری بات کر کے چلی گئی تو آپ کے ایک صحابی نے، آپ کے حواری نے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے لیے کھڑے رہے اتنی دیر، کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کی شکایت اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سنی. اگر یہ رات تک بھی کھڑی رہتی تو میں ان کے پاس کھڑا رہتا، ہاں نماز کے لیے ضرور جاتا اور فارغ ہو کر پھر آ جاتا جب تک یہ ضرورت پوری نہ کر لیتی، یعنی اپنی حاجت بیان نہ کر لیتی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتکم ان امہاتہم الا ولدناہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. تم میں سے جو اپنی عورتوں سے اظہار کر لیتے وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، اور ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے یہاں وہ پیدا ہوئے. بلا شبہ ایک نامناسب اور جھوٹی بات ہے. یاد رکھو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو اپنی عورتوں سے اظہار کر لے پھر اپنی کئی بھی بات سے رجوع کرنا چاہے تو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرے. اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تمہارے عملوں سے اللہ خوب واقف ہے. پھر غلام نہ پائیں تو چھونے سے پہلے لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے. پھر جس کے بس میں یہ بھی نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے، اسی وجہ سے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لو. یہ اللہ کی حدیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ترتیب درست ایسی ہی رکھنی ہے. اور ترتیب کیا ہے کہ غلام نہ ہو تو پھر روزے، اور اگر روزے نہ رکھ سکتا ہو، کوئی بوڑھا ہو تو پھر 60 مساکین کو کھانا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ واقعہ کیا تھا. یہ خولا رضی اللہ عنہ کا تھا. ان کے میاں جو سامت تھے کافی بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں تھوڑا سا کوئی دورہ بھی پڑتا ہوتا تھا. تو وہ غصے میں آ کے اور کسی بات پہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے. اس کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے خولا سے جب تعلق قائم کرنا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی کہ اس کا کیا حل ہوگا، کیونکہ اس دور میں اظہار کرنے کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور اس کا کفارہ بتایا اور پابندی بھی کی تاکہ آئندہ یہ باتیں کرنے سے پہلے انسان 10 دفعہ سوچے کہ یہ تو کفارہ دینا پڑتا ہے اور یہ تو نقصان انسان کو ہو جاتا ہے. تو پھر ان سے کہا گیا کہ آپ غلام آزاد کرے. کہا یہ تو ہمارے پاس نہیں. کہا اچھا اسے کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. کہا وہ تو بہت بوڑھے ہیں. کہا اچھا روزے بس میں نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے. تو انہوں نے کہا 60 کا تو ہمارے پاس 4 من 5 سے بنتا ہے. انہوں نے کہا اتنی تو نہیں. کہا اچھا چلو جتنی دے سکتے ہو اتنی دے دو. تو انہوں نے کچھ کم اپنی یعنی استطاعت کے مطابق دی. زہار ظاہر سے کہتے ہیں جہالت کا دستور تھا. جب کوئی بیوی سے زہار کرتا تو الفاظ استعمال کرتا کہ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تم تمہاری پیٹھ ہے. جہالت میں زہار کی وجہ سے طلاق پڑ جاتی تھی، لیکن اللہ نے آسانی کر دی. فرمایا مائیں تو وہی ہیں جن سے تم پیدا ہوتے ہو، یعنی تمہاری ان بیہودہ باتوں سے تمہاری بیویاں مائیں نہیں بن جاتی. اصل ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر یہ فوش اور باطل بات کہنے کا مقصد پھر اللہ نے معاف کیا اور بخشا. جہالت کی تمیز اور سختی دور کی اور غیر شعوری طور پر زبان سے جو کچھ نکل جائے وہ بھی معاف فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا اے میری بہن. فرمایا کیا وہ تیری بہن ہے؟ آپ نے اسے سمجھایا اور لیکن اس وجہ سے حرام قرار نہیں دیا کیونکہ اس نے غیر شعوری طور پر اس کے منہ سے نکل گیا تھا. تو زہار اگر اب بھی کوئی کر لے غصے میں کہہ دے تو پھر اس کا کفارہ دیے بغیر بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا.
ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اوندے منہ گریں گے جیسے ان سے پہلے لوگ اوندے منہ گرے. ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے عملوں کی انہیں خبر دے گا. اللہ نے ایک ایک کو گن رکھا ہے اور بھول گئے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کو اللہ جانتا ہے. 3 شخصوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان سے میں سے چوتھا ہوتا ہے. 5 کا آپس میں مشورہ نہیں ہوتا لیکن چھٹا اللہ ہوتا ہے. اور نہ اس سے کم کا نہ زیادہ کا مگر وہ جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن وہ ان کے عملوں کی خبر دے گا. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب خبردار ہے. اللہ کا حاضر ہونا ان آیات میں دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے. اللہ کا علم مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے. اسے ہر چھوٹے بڑے کی اور اس کے کاموں کی خبر رہتی ہے. وہ ان کی ہر اونچی نیچی بات سنتا ہے. جہاں بھی ہو انہیں دیکھتا ہے. یعنی اللہ لوگوں کی ہر بات سن رہا ہوتا ہے اور انہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے علم کے دائرے کے اندر ہر چیز گھری ہوتی ہے. خلوت جلوت میں، رات میں یا دن میں، مجلس میں یا غیر مجلس میں، ہر جگہ اللہ کا علم اس کے اوپر چھایا ہوتا ہے. اس لیے اس کا 2 ہے تو تیسرا وہ ہے، 3 ہے تو چوتھا وہ ہے، 4 ہے تو 5واں وہ ہے، 5 ہے تو چھٹا وہ ہے. یعنی ہر وقت یہ نہ سمجھو کہ ہم جو مل کے پلان کر رہے ہیں کوئی اور سن نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کو سرگوشیوں سے روک دیا کہ اور وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں جسے روک دیا کہ اور گناہ کی ذاتی کے اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں. جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے لفظوں سے سلام کرنے کو نہیں کہا. اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ سزا نہیں دے گا. جہنم کافی جس میں داخل ہوں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. اے معاملوں جو تم کانا پھوسی کرو تو گناہ کی ذاتی کے اور رسول کے نافرمانی کی کانا پھوسی نہ کرو. ہاں نیکی کی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کر سکتے ہو. اللہ سے ڈرتے ہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. بری سرگوشیاں شیطان کی طرف سے تاکہ ایمان والوں کو صدمہ پہنچے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا بال بھی نہیں بھیگا کر سکتا. اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ یہودیوں کی شرارتیں تھیں. جان بوجھ کے جہاں 2 صحابہ کو دیکھ لیتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھ لیتے تو آپس میں کھانا پھوسی کرتے جس سے انسان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. اور سازشیں بھی کرتے رہتے تھے. اس سے جو مسلمانوں سے جدھر سے مسلمانوں کو گزرنا ہوتا تھا پھر کوشش یہ کرتے تھے مسلمان وہاں سے راستہ بدل لیتے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے سے منع کیا لیکن آپ کی بات نہ مانے گی اور سرگوشیاں برابر کرتے رہے. پھر یہ آیت اتری. فرمایا سرگوشیاں گناہوں پہ، ظلم اور زیادتی پہ، رسول کی مخالفت پر ہوتی ہے. اور یہ دیکھ لیں ابھی بھی سرگوشی وہی کرتا ہے جس کے پیچھے ضرور کوئی ایسی نیگیٹو بھی بات ہوتی ہے. ورنہ صاف ستھری بات تو کھلی ڈلی بھی کی جا سکتی ہے. تھوڑی سی اجازت دی گئی کہ بعض جیسے آپ نیکی کے کام میں کسی کو بتا کے اٹھ کے جانا چاہے، کسی کے حوالے کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتے ہیں تاکہ نشر نہ ہو، تشریح نہ ہو. کسی کے حوالے کام کر کے وہ نکل سکتے ہیں لیکن ادروائز سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. مومنوں کے یہاں اخلاق بتائے جا رہے ہیں بہت بلند ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کے اخلاق بلند ہونے چاہیے. وہ بے ایمانوں جیسا کام نہ کریں. گناہ، ظلم اور زیادتی، مخالفت اور شیطانی سازش کرنا مسلمانوں کی شان نہیں. ان کی تو شان یہ ہے کہ نیکی اور پرسائی کے مشورے کریں. اللہ سے ڈرتے ہیں جس کے پاس انہیں جانا ہے. پھر فرمایا وہ تمہیں تمہارے سارے اعمال اور اقوال کی خبر دے دے گا جو اس نے لکھ رکھے ہیں اور ان کا تمہیں پورا بدلہ ملے گا. صفوان بن محرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. اتنے میں ایک شخص نے سامنے آ کر کہا تم نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اللہ کی سرگوشی کے بارے میں سنا؟ جو وہ مومن سے کرے گا. بولے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ فرما رہے تھے کہ اللہ مومن کو قریب بلائے گا، اس پر لوگوں سے آڑ میں ہو کر اپنا ہاتھ رکھ کر گناہوں کا اقرار کروائے گا. فرمائے گا فلاں فلاں گناہ. تمہیں معلوم ہے جب سب گناہوں کا اقرار کر لے گا تو مومن اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب خیر نہیں تو اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور آج بھی میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. پھر سے نیکیوں کی کتاب دی جائے گی. کافر و منافقوں کے بارے میں گواہ اعلان کر دے گا کہ یہی وہ ہے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا. محشر والوں سن لو ظالموں پر اللہ کی پھٹکار. کانا پھوسی شیطانی کام ہے. اس سے خواہ مومن کو صدمہ پہنچتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. شیطانی کام ہے اس لیے شیطانی کام کو خوبصورت کر کے آپ کریں یا کچھ بھی کریں سب طریقے سے منع کر دیا گیا سوائے نیکی کے کام میں جیسے کہ آیت میں بھی آپ نے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا پھوسی کی ممانعت فرماتے ہیں بشرطیہ کہ سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچتی ہے. آپ کا فرمان ہے جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں کھانا پھوسی نہ کریں کیونکہ اس سے تیسرے کو صدمہ ہوگا. آپ تیسرے سے اجازت لے سکتے ہیں کہ ہمارا کچھ کام ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم آپس میں ڈسکس کر لیں. ہم کسی اور کو بتانا نہیں چاہتے. اوکے ٹھیک ہے آپ اپنی بات کر لیں میں کچھ اور کام کر لیتا ہوں. لیکن وہ بیٹھا ہو اور کسر کرو تو اس کو صدمہ پہنچتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسوا فی المجالس
فافصحوا يفصح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ مجلس کے آداب بیان ہوئے ہیں کہ مسلمان مجلسوں میں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ فرمایا اگر تم کسی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہو اور جگہ بھر گئی ہو تو اگر کوئی بھائی آ جائے تو ذرا کھسک کر اسے جگہ دے دو۔ مجلس میں کشادگی کرو، اللہ تم کو جنت میں فراغی عطا فرمائے گا، کیونکہ جزا عمل کی جنس سے ہی ملے گی۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ کا فرمان ہے جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد پہ رہتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اتنے میں 3 شخص آئے۔ ایک تو مجلس میں ایک آدمی کو جگہ خالی پا کر بیٹھ گیا، دوسرا مجلس کے اخیر میں بیٹھ گیا، تیسرا واپس چلتا بنا۔ فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کی خبر نہ دوں؟ ایک نے تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر جگہ لے لی، اللہ نے اسے جگہ دے دی۔ دوسرا شرمایا، اللہ کو بھی اس سے شرم آئی، اور تیسرے نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ بلا اجازت 2 کے درمیان تفریق کرنا بھی کسی کو حلال نہیں ہے۔ علم اور علم والوں کی فضیلت ہے۔ فرمایا ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، یعنی یہ خیال نہیں کرنا کہ مجلس میں ہم سے جگہ دلوائی گئی، ہمیں اٹھا دیا گیا۔ اگر آپ بیٹھے ہیں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کو قریب بٹھانا ضروری ہے، یا وہ مہمان ہے اور وہ آپ کے پاس آپ کا درس سننے کے لیے، آپ سے علمی فائدہ اٹھانے کے لیے آیا، اور باقی تو ملتے رہتے ہیں بیٹھتے رہتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ آپ آج تھوڑی سی ان کو جگہ دے دو، اس میں توہین نہیں ہے، اس سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ آپ کی نیکیاں رہگان نہیں جانے دے گا، بلکہ اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے مسکینی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی توقیر بڑھا دیتا ہے، اس کی نیک شہرت کر دیتا ہے، دنیا میں اس کا نام پھیلا دیتا ہے، لوگ عزت اور محبت سے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے وہاں سے کیوں اٹھایا گیا، کسی اور کو جگہ کیوں دی گئی۔ اے ایمان والو، جو تم پیغمبر سے چپکے چپکے باتیں کرنے کا ارادہ کر لو تو اس سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ اگر صدقہ بس کا نہ ہو تو یاد رکھو اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا تم سے کوشش پہلے صدقہ کرنے سے ڈر گئے، پھر جب تم نے اس پر عمل نہ کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ بھی قبول فرما لی تو نماز باقاعدگی سے پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اس کے رسول کی بات مانتے رہو، اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقے کا حکم آیا، یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا، اور بعض لوگ بلا وجہ بھی ٹائم ویسٹ کرنا کہہ لے، یعنی سوال کرنا کہہ لے، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہ واحد آیت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوائے میرے کسی نے عمل نہیں کیا، آپ نے پہلے صدقہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ اب سارے رک گئے، اب سارا دن ظاہری بات ہے غربت تھی اور اتنے پیسے ہوتے بھی نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس آیت کو منسوخ کر دیا اور پھر سہولت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ نماز پہ توجہ دیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں کس پر کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا تم نے صدقے سے ڈر گئے؟ تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ حکم دوامی ہے؟ خیر اگر تم سے اس حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا تو اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ معاف کیوں فرمایا اللہ نے؟ کیونکہ کچھ ضروری سوال پوچھنے والے بھی اسی وجہ سے رک گئے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا صدقہ کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے پھر دین کے کام میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویخلفون علی الکاذبین وهم یعلمون۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان سے دوستی کاٹی جس پر اللہ کا قہر نازل ہو چکے؟ منافق نہ تو تمہارے ہی ہیں اور نہ ہی ان کے، اور جان بوجھ کر جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں برے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسمیں ڈھال بنا رکھی اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، بس انہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، انہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ کام نہ آئے گی، یہ آگ والے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ انہیں سب کو اٹھا لے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ یاد رکھو بلا شبہ یہ بڑے جھوٹے اور ان پر شیطان چھا گیا اور اس نے ان سے اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی تو شیطانی لشکر ہے۔ یاد رکھو یقیناً شیطانی لشکر ہی گھاٹے والا ہے۔ یا منافقوں کی برائی بتائی جا رہی ہے، منافقوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ دل سے تو یہودیوں سے محبت کرتے تھے اور اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ اظہار محبت کرتے تھے، تو کہا گیا کہ اندر سے ان کی دوستیاں جو ان سے وہ یہودوں کے ساتھ ہے، اور
مومنوں کو جب تھوڑی بہت بھنک پڑ جائے، کوئی بات پتہ چل جائے تو صاف قسمیں کھا لیتے ہوتے تھے، تو کہا یہ بدبخت ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور حشر میں بھی یہ کریں گے، جب ان کو بلایا جائے گا تو وہاں بھی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی عادت بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو ان کی یہ روش بتائے گی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے قسم، جھوٹی قسم کھانا کس کا تیور ہے؟ منافق کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائے۔ جو اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً بڑے گھٹیا لوگ ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، یقین مانو اللہ بڑا زبردست ہے اور سب پر غالب ہے۔ آپ انہیں جو اللہ پر آخر پر ایمان رکھتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے بابا، بیٹے، بھائی یا کنبے والے کیوں نہ، یہی وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جنہیں اپنی روح سے قوت پہنچائی، اور اللہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں یہ دائمی زندگی پائیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ جو سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو ملا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ بہت خوبصورت ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کو، نبی کے صحابہ کرام کو دنیا ہی میں دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اس سے راضی ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کا شکر، یاد رکھو یہ ہے اللہ کا لشکر، اور یاد رکھو اللہ کا لشکر ہی کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے۔ ہماری یہی دعا ہوتی ہے، ہماری ساری محنت، ہماری یہ ساری کوشش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جیسے تو ہمارے اعمال نہیں، صحابہ کرام جیسے تو ہمارا اخلاق نہیں، صحابہ کرام جیسا تو ہمارا کام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم تیرے نبی کی امتی ہیں، ہماری بھی دعا ہے کہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ تو اللہ نے یہاں ان کی خوبیاں بیان کی کہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، جن کے دل اللہ کی دشمنوں کی محبت سے خالی ہیں، خواہ وہ کبھی بھی شداری کیوں نہ ہو، وہی کامل ایمان والے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کی جڑ پھیل گئی اور وہ سعادت کی بہاروں سے مزین ہوں گے۔ ان کی نگاہوں میں ایمان کی خوبصورتی جچ گئی۔ اللہ نے ان کی تائید اپنے پاس والی روح سے فرمائی ہے، انہیں کبھی بنایا، انہیں ان پر بہارے باغوں میں بسایا جائے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں انہیں ابد کی زندگی ملے گی، جہاں سے وہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ وہ رب سے راضی تھے، رب ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے خوش تھے، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص بندوں نے رشتہ داروں کو بھی ناراض کر دیا، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہیں ایسے نماز سے نوازا کہ یہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ لازوال نعمتوں کی فراوانی ان کو ملے گی، رب کی فضل و کرم کی شادمانی اور کامرانی ان کو ملے گی۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمیں بھی نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے، آمین۔ ابن خزام اخرج نے ظاہری کو لکھا کہ جا کی دو قسمیں، ایک جا وہ ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر نیک بندوں کے لیے جاری کرتا ہے، جو گوشہ گمنامی میں ہے، جن کی لوگوں میں شہرت نہیں ہے، جو عوام کی نگاہوں میں معمولی سمجھے جاتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے ان کی اس سے بیان فرمائی کہ اللہ کو ان سے محبت ہے جو گمنام، پارسا اور نیک ہے، جن کو اگر غائب ہو جائے تو کوئی ڈھونڈتا نہیں، اگر موجود ہو تو کوئی بلاتا نہیں۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ سخت سے سخت فتنوں میں اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ یہی وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ نے اپنی جماعت فرمایا اور جن کے بارے میں فرمایا کہ کمرانی ان کے پاؤں چومے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کسی فاجر فاسق کا مجھ پہ کوئی احسان نہ رکھ، کیونکہ میں نے تیری اتاری ہوئی وحی میں بھی یہ پڑھا ہے کہ ناممکن ہے کہ ایمان والے دشمنان اسلام سے دوستانہ تعلقات رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ سورۃ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ بڑا غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اسی نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال کر زمین میں محشر میں لا کھڑا کیا۔ ان کے نکل جانے کا تو ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا، اور وہ بھی یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ان کے مضبوط قلعے انہیں بچا لیں گے۔ آخر ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آن پڑا جس کا انہیں خیال تک بھی نہ تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، اپنے گھر اپنے ہی ہاتھوں سے منہدم کرنے لگے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ اے آنکھوں والو، اب تو عبرت پکڑو، اگر اللہ ان پر جلا وطنی لکھ چکا ہوتا تو ضرور انہیں دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا فرما دیتا، انہی کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔
یعنی اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو پھر انہیں دنیا میں عذاب ملنا تھا، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت پر اتر آتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا ان کی جڑوں پہ کھڑے ہوئے چھوڑ دیے، سب کچھ اللہ کو کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی کہ اللہ فاسقوں کو ذلیل کر دے۔ جی یہ واقعہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ یہ واقعہ قبیلہ بنو نذیر کا تھا۔ یہودیوں سے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمانے کے بعد صلح کر لی تھی، اور ان سے عہد کیا تھا کہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے صلح کی شرائط کی خلاف ورزی کی اور عہد شکنی کی۔ آخر اللہ کا قہر اترا جسے اللہ ان سے ہٹانے والا نہ تھا، اور تقدیر سامنے آئی جسے کا آنا یقینی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فتح عنایت فرمائی۔ آپ نے ان کے مضبوط قلعوں سے نکال باہر کیا اور جلا وطن کر دیا۔ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ قوم اس طرح ہمارے ہاتھوں مغلوب ہوگی، اور ان کے یہ مضبوط قلعے اور بہترین نظام ہوتے ہوئے بھی ہمارے آگے یہ ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اس کے عذاب سے قلعے ان کو نہ بچا سکے۔ جو بات ان کے ذہن میں بھی نہ تھی وہ سامنے آئی، اور اس طرح اچانک آئی کہ بھکے بکے رہ گئے۔ ان میں سے کچھ تو شام کی سرخیز علاقے میں چلے گئے جہاں میدان محشر ہوگا، کچھ خیبر کی سرزمین میں جا بسے۔ انہیں اتنا مال لے جانے کی اجازت تھی جتنا اونٹوں پہ لاد کے لے جا سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے خود اپنے گھر مسمار کیا تاکہ جو کچھ لے جا سکتے لے جائیں۔ آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت تھی، ان کے لیے کہ جو اللہ کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام دیکھو، جنہوں نے اللہ کی مقدس کتابوں کی بات نہ مانی، رسولوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ کا عذاب دیکھو کہ اللہ نے ان کا کیا حال کیا اور کس طرح وہ ذلیل ہو کر اپنے علاقوں سے نکل گئے۔ جو اپنے قلعوں میں بند تھے اور مسلمان نیچے تھے، سو وہ اوپر سے تیرت چلاتے تھے، مسلمانوں کے آڑے درخت آ رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی، انہوں نے درخت کاٹنے شروع کیے۔ تو بنی نذیر کے لیے یہ بھی بڑی تکلیف دہ عمل تھا کہ اتنے زبردست کھجوروں کے درخت تھے، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا کہ آپ جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں یا جو جس دین کے آپ پیروکار ہیں، کیا وہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ان درختوں کو کاٹے؟ تو اس پر پھر صحابہ کرام رک گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے اجازت دی ہے، جو کاٹے گئے وہ بھی ضروری تھے، جو نہیں کاٹے گئے وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے کاٹا اس کو بھی کوئی گناہ نہیں، جس نے نہیں کاٹا اس کو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ بس اب آپ رک جائیں، اور اس کے بعد درخت کٹنے روک دیے۔ یہ تو بڑی تفصیل سے بہت ہی یہ لمبا واقعہ اور بڑا عبرتناک واقعہ، انشاءاللہ کبھی جیسے ریگولر کلاس ہوتی ہے تو اس میں ہم اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں گے، اور آپ کو اگر ٹائم مل جائے تو ضرور اس واقعے کو خود بھی پڑھیے گا۔ وما آفاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم الیہ من خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسولوں کو بلا جنگ کے دلوایا، اس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، بلکہ جس پر اللہ چاہے اپنے رسول کو مسلط فرما دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے بستی والوں کا جو مال اپنے رسول کو بلا جنگ کے دلوایا وہ اللہ کا ہے، رسول کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا، تاکہ یہ تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گھومتا نہ رہ جائے۔ اور رسول تم کو جو کچھ دے اس کو لے لو، جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ مال فے کا بیان ہے اس آیت میں۔ مال فے کے بارے میں تفصیلات ہے، اس کی حقیقت کیا اور اس کا حکم کیا۔ فے ہر وہ مال ہے جو کافروں سے بلا جنگ کے ہاتھ لگے۔ غنیمت تو ہوتا ہے نا جنگ کے بعد ہاتھ لگے۔ نہ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پیش آئے، نہ اونٹ بگانے کی، جیسے بنو نذیر کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں نے جنگ نہیں کی، گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ خوفزدہ ہو کر جلا وطنی کی شرط کے ساتھ اپنے قلعے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے ان کا مال خاص طور سے اپنے رسول کو عطا فرمایا کہ آپ اس میں حسب مرضی تصرف فرمائیں۔ آپ نے یہ مال مسلمانوں کی حاجتوں کے مطابق رفع اعمال کے کام میں صرف فرما دیا۔ تو مال فے کے مصارف میں بتایا گیا کہ رشتہ دار، یتیم، محتاج اور مسافر۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے بنی نذیر کا مال اپنے رسول کو بطور فے عطا فرمایا، جن پر مسلمانوں نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ آپ اس میں سے اپنی بیویوں کو سال کا خرچ دے دیتے تھے، اور جو کچھ بچ جاتا تھا اس کو آلات حرب و جنگی سامان خریدنے میں خرچ کر جاتے تھے۔ مالک رضی اللہ عنہ بن اویس کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے بلوایا۔ اچھا خاصا دن چڑھ گیا تھا، میں نے آپ کو ایک کھڑی چرپائی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے مالک، تمہاری قوم کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں انہیں کچھ دے دیتا ہوں، اس سے
ان میں بانٹ دو۔ میں نے کہا کہ اگر کسی اور کو سرکار کا فرمان ہوتا تو اچھا تھا، فرمایا تم ہی بانٹ دو۔ اتنے میں یرفا نے آ کر کہا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے۔ فرمایا آنے دو، چنانچہ حضرات آگے۔ پھر یرفا نے کہا کہ امیر المومنین عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ آئے، انہیں اجازت دے، فرمایا آنے دو، چنانچہ یہ حضرات بھی آگے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین بڑا ہی اچھا ہوگا اگر آپ ان پر فیصلہ فرما کر انہیں راحت پہنچا دیں۔ مالک فرماتے ہیں میں سمجھا کہ ان دونوں ہی نے ان چاروں کو بھیجا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے۔ عمر نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو۔ میں پھر پہلے چاروں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مال بٹتا نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ بولے ہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ حدیث ہے۔ پھر علی اور عباس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے پوچھتا ہوں کیا تمہیں بھی یہ حدیث پہنچی ہے؟ بولے ہاں ہمیں بھی معلوم ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو خاص طور پر ایک مال عطا فرمایا جو کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، فرمایا اللہ نے بنی وزیر کا مال اپنے رسول کو بطور فے دیا، اللہ کی قسم نہ تو آپ نے اس پہ تم پر کسی کو ترجیح دی اور نہ آپ ہی تم کو چھوڑ کر سارا مال لے لیا، آپ اس میں سے اپنا خرچ امہات المومنین کو سال بھر کا دیتے تھے اور جو کچھ بچ جاتا تھا اسے بیت المال کی طرف خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ان چاروں حضرات کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ بولے ہاں ہمیں خوب معلوم ہے۔ پھر علی اور عباس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا میں تم سے بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ بولے ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، تم اور یہ ان کے پاس جا کر کہنے لگے ہمارا ورثہ ہمیں دے دیجیے، تم اپنے بھتیجے کی میراث کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ کہا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں جو ان کے جو مال ہے وہ بٹا نہیں کرتے، وہ سارا صدقہ ہو جاتے ہیں، بیت المال میں چلے جاتے ہیں۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ مالک ہے ان مہاجر فقراء کے لیے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے گئے، جو اللہ کے فضل اور رضا کے متلاسی اور اللہ کے دین کے اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے سچے ہیں۔ ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے ٹھکانہ بنا لیا تھا، جو اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو محبوب جانتے تھے۔ مہاجروں کو جو کچھ ملتا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں تنگی نہیں پاتے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ آپ فاقے میں مبتلا کیوں نہ، جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ اور ان کے بعد میں آنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے بخش دے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر، اے ہمارے رب یقیناً تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہاں انصار کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ انصار کی فضیلت میں آتا ہے کہ وہ بہت سخی تھے، ان کے دلوں میں حسد نہیں تھا بلکہ ان سے اس قدر محبت تھی کہ حاجت کے باوجود انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ فرمایا جنہوں نے اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنائی، یعنی مہاجروں کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہوئے اور اکثر مہاجروں سے پہلے ایمان لائے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ پہلے مہاجروں کے حقوق پہچانے، ان کا خیال رکھیں، ان کی بزرگی کا لحاظ کریں، ان کی خاطر مدارت میں کمی نہ کرے اور انصار کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی سے پیش آئے جنہوں نے مدینہ منورہ رہتے ہوئے ایمان میں سبقت کی۔ تو ان کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ فضیلتیں کس طرح انہوں نے اپنے گھر بانٹے، کس طرح انہوں نے اپنی بیویاں بھی بانٹنا چاہیے، کس طرح انہوں نے اپنے مال بانٹے، کس طرح انہوں نے اپنی زمینیں بانٹی، یہ آج تک مثال دوبارہ نہیں ملتی۔ اس میں بخیل کی بھی مذمت کی گئی، فرمایا جو شخص بخل سے محفوظ رہا وہ کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ظلم سے بچتے رہو، یاد رکھو ظلم قیامت دن ظلمتوں والا بن جائے گا، اور بخل سے بچتے رہو کیونکہ بخل نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کر دیا، بخل ہی نے انہیں خون ریزی اور حرام کو حلال سمجھنے پہ مجبور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم جیسے گناہگاروں کے اندر بھی پیدا کرے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ دوبارہ منافقوں کا ذکر ہے۔
کہ آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا، وہ اپنے کافر اہل کتاب ہیں اسے کہہ رہے ہیں اگر تم نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کیے بغیر نہیں دیں گے، اور اللہ گواہ یہ بڑے ہی جھوٹے ہیں، اگر انہیں جلا وطن کیا گیا تو یہ ان کے ساتھ ترک وطن نہیں کریں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا روب ہے، یہ اس لیے کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں، اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے مگر قلعہ بند مقامات میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کے آپس میں ہی ایک کو دوسرے کی سخت ہیبت سوار ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل متفرق ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل ہے، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے بھی گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی مانند کہ جب اس نے انسان نے اس سے کہا کفر کر، پھر جب وہ کفر کا مرتکب ہو گیا تو بولا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں، پھر دونوں کا حشر یہ ہوا کہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے، ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہاں منافقوں کا ذکر ہم بار بار پڑھے، خاص طور پہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا پول کھلا، انہوں نے بنو نذیر کو شہ دی اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، اور اگر جنگ میں ہم ہارتے ہیں تمہیں جلا وطن کیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، انہیں شے دے کے انہیں برباد کر دیا۔ منافق ہمیشہ پیٹھ پیچھے چھری پھونکتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو پھونک چڑھا کے اس مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ انسان نہ ادھر کا رہتا ہے تو نہ ادھر کا، تو ان کے ساتھ بھی منافقوں نے ہاتھ کیا تھا، اور جب بنو نذیر کے ساتھ یہ مشکل وقت آ گیا، انہیں جلا وطن ہونا پڑا، تو کوئی ان کے ساتھ جلا وطن نہیں ہوا اور کوئی ان کی طرف سے لڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ تو منافق وہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور منافق عین وقت پہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے بھاگتا نظر آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو، اور انسان کو غور کرنا چاہیے کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا، آپ نے کیا بھیجا، میں نے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ یاد رکھو اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، یہ لوگ فاسق ہیں۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نہ پیروں میں جوتے تھے اور نہ تن پہ کپڑے تھے، صرف چادروں سے یا اباؤں سے جسم چھپایا ہوا تھا، گلوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی، تقریباً سبھی قبیلہ مہذر کے تھے۔ ان کی فاقہ مستی کی حالت دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، پھر بلال کو لال کا حکم کروایا، چنانچہ انہوں نے اذان دے کر کچھ دیر کے بعد تکبیر کیا، اپنی نماز پڑھائی، پھر خطبہ فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے تم سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی، اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے اور قطع رحمی سے بچتے رہو، یاد رکھو اللہ تم پر نگہبان ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، چنانچہ کسی نے دینار، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے سا گیہوں اور کسی نے ایک سا کھجور، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کھجور کی ایک کاش ہی صحیح۔ پھر ایک انصاری نقدی کی تھیلی بمشکل تھامے اٹھا کر لایا، بوجھ کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے گری پڑتی تھی، پھر تو لوگوں کا تانا بن گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے غلے اور کپڑے کے وہ ڈھیر دیکھے، میں نے اس وقت آپ کا چہرہ شگفتہ دیکھا جو سونے کی طرح دھمک رہا تھا، فرمایا جس نے اسلام میں کوئی خارق خیر زندہ کیا جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اسے بھی ثواب ملتا رہے گا، اے عملوں کے ثواب سے، اور اسے عمل کرنے والوں کے ثواب سے کم کر کے نہیں دیا جائے گا بلکہ انہیں بھی پورا ثواب ملے گا، اور زندہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی بری بات پھیلائی تو اس کی سزا بھی اس کو ملے گی، اور عمل کرنے والے کی بھی سزا کم نہیں ہوگی جب تک وہ عمل کیا جائے گا، موجد اس سزا میں بھی شریک ہوگا۔ اس آیت میں تقوی کا حکم ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر اسلام کے احکامات بجا لاؤ اور حرام کاموں سے باز آ جاؤ، اور ضرور دیکھو۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھو قیامت والے دن کیا بھیج رہے ہو، قیامت کے لیے کیا جمع کرے، خود اپنے نفسوں کا حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور یہ دیکھو کہ تم قیامت کے لیے اپنے پاس نیک عمل کا کتنا پونجی، کتنا خزانہ لے کر جا رہے ہو، جب تم اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے تو تمہارے پاس نیک عمل کتنے ہوں گے، یعنی آج ہی کل کا توشہ ہے، آج جو کچھ بو گے کل کاٹو گے، آج بونے کا دن ہے، نیکیوں کی خوب کاشت کرو، کل کاٹنے کا دن ہوگا، تم خوب دامن مراد بھر وہاں پاؤ گے، آج کماؤ گے کل بیٹھ کے کھاؤ گے، آج کی کمائی لازوال ہے، کل ہمیشگی ملے گی، آج پہ جو کمائی ہے وہ لازوال نہیں ہے، اس کو زوال آنا ہے، لیکن وہاں جو آپ کو ملے گا وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ سو عمل کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی بات کا یقین رکھیں، اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہے، ہر حال سے واقف ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں، کسی وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔
یعنی اللہ ذکر سے غافل نہ رہو، اللہ کو نہ بھولو، نہ تمہیں نیک عملوں کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور آخرت میں تمہاری آخرت کا توشہ ہے اور اس کو سنوارنے والے ہیں، پھر تمہیں نیک عمل بھی یاد نہ رہیں گے جو تمہاری آخرت میں کام آنے والے ہیں، کیونکہ عمل کی جنس سے جزا دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا ایسے ہی لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایک جملہ غلط کر گئی ہوں، یعنی ذکر اللہ سے غافل نہ رہو اور اللہ کو نہ بھولو، ورنہ تمہیں نیک عملوں کی توفیق عطا نہیں اللہ کرے گا جو آخرت میں تمہاری آخرت کا توشہ نہیں بنیں گے، پھر تمہیں نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ایسے لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے یہ قیامت کے دن ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کو بھی غافل نہ ہوا کرے گا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تاکہ وہ سوچیں وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور حق دار عبادت نہیں، جو ہر چھپی کھلی بات کا جاننے والا اور جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ انتہائی پاک ہے، تمام عیبوں سے صحیح سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پر غالب اور خود مختار اور مطلق اور بڑائی والا ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرک اس کا شریک بناتے ہیں، وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اسی کے پیارے پیارے نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان و زمین ہے اسی کی پاکی بیان کریے، وہ سب پہ غالب اور حکمت والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ترجمے میں کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اگر اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتا اور اس پہ رکھ دیتا تو وہ اس کے بوجھ سے اور اللہ کے ڈر سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ نے اس آیت میں لوگوں کو حکم دیا کہ جب ان پر قرآن اترے تو انتہائی خوف اور رغبت سے اسے قبول کرے اور متاثر ہو۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار ہو گیا تو چونکہ اس سے پہلے آپ ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب یہ نیا ممبر مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا تو آپ نے اسی پر خطبہ دیا، اس تنے کو چھوڑ دیا۔ اس وقت اس تنے سے بلک بلک کر اس طرح رونے کی آواز آتی ہے جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے لے کر روتا ہے، کیونکہ یہ ذکر اللہ کو سنا کرتا تھا جس سے ذرا سی بھی دوری اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا تم کو اس تنے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتاق رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے بارے میں کہ جب یہ ٹھوس پہاڑوں پہ اگر کلام اللہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اللہ کے خوف سے پھٹ جائے۔ تم سنتے ہو اور سمجھتے بھی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں جھکتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو؟ کیوں اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے؟ ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس قرآن سے پہاڑ چلا دیے جائیں یا زمین کاٹ دی جائے یا مردے بول پڑے تو وہ یہ قرآن ہوتا۔ تو کہا گیا ہے کہ آپ اگر پہاڑ دہشت سے دہل سکتے ہیں تو کہ انسان کو کتنا زیادہ اس قرآن کے احکامات کو خدا نہ خواستہ اگنور کرنے سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ہستی کا کلام ہے اور وہی بلکہ بہت بڑی نہیں، سب سے بڑی ہستی کا ہی کلام ہے، اور وہی ہستی بڑی ہے۔ اس کے کلام سے اتنا اگنور ہونا، اتنا اس کو لائٹلی لینا، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور میرے نبی کا، اور دوسری طرف ہماری عقلیں، ہمارا نفس، ہمارا معاشرہ، ہم کس کو فوقیت دیتے ہیں؟ اگر ہم دنیا کو فوقیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ہونا نہ ہونا، نعوذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ تو اس لیے جب قرآن جن کے دلوں پہ اترتا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں،
اور دوبارہ سے ایک نئے مسلمان بنتے ہیں جن کے اندر اپنی انا نہیں ہوتی، اپنا غرور اور تکبر نہیں ہوتا، اپنی وہ پہلی والی روش اور پہلی والی عادتیں نہیں ہوتی، اور وہ ایک نیا انسان بنتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح آپ ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں، تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ آخری آیات جو میں نے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھی، اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورۃ حشر کی 3 آیتیں پڑھ لی، اللہ اس پر شام تک 70,000 فرشتے متعین فرما دیتا ہے، اور اگر اس دن وہ فوت ہو جائے گا تو شہادت پر فوت ہوگا۔ جس نے یہی دعا شام کے وقت پڑھ لی تو اس پر صبح تک 70,000 فرشتے متعین ہو رہیں گے، اور اگر اس رات میں مر جائے تو شہید ہو جائے گا۔